لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ سب سے زیادہ تذکرہ قرآن پاک میں جس نبی کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ 28 سپاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس میں ایک خاص حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو محنت ہے وہ دو بنی اسرائیل میں تو نبی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن فرعون کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ دو محنتیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے۔ ایک محنت تھی بنی اسرائیل کی اصلاح کرنا، بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کرنا، اور دوسری محنت تھی فرعون اور فرعونیوں پر محنت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو نبیوں والا کام اللہ نے اس امت محمدیہ کے ذمے لگایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا کہ نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ تو نبیوں کے واقعات سنا کر اللہ نے اس امت کی یعنی ہماری تربیت فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ مشابہت اس امت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس حیثیت سے کہ اس امت کا کام نبیوں والا کام ہے۔ اس حیثیت سے ایک نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا اور کافروں کی طرف بھی بھیجا کہ فرعون اور فرعونیوں کی پر محنت کرنا، ان پر تبلیغ کرنا اور ان کو راہ راست پر لانے کی محنت کرنا، ایسے ہی اس امت پر بھی دوہری ذمہ داریاں ہیں۔ اور وہ دوہری ذمہ داری کیا ہے کہ اس امت نے بیک وقت جو بگڑے ہوئے مسلمان ہوں گے ان پر بھی محنت کرنی ہے، اور جو کافر ہوں گے ان پر بھی محنت کرنی ہے۔ بگڑے ہوئے مسلمانوں پر کیسے محنت کرنی ہے، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور اس میں حکمتیں بیان فرمائی، اور فرعون کی طرف بھیجا کافروں پر کیسے محنت کرنی ہے، اس کی تربیت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کثرت سے بیان کرنے کی جو حکمت ہے، ایک حکمت وہ اس ناچیز نے عرض کر دی کہ دوہری ذمہ داری جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، ایسے ہی اس امت کو اللہ نے دوہری ذمہ داری دی ہے کہ بگڑے ہوئوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ بے نمازیوں پر محنت کس نے کرنی ہے؟ کوئی نبی آئے گا بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے؟ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، بے نمازی اس لیے بے نمازی ہیں کہ نمازی ان پر محنت نہیں کرتے۔ یہ نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے نمازیوں پر محنت کر کے ان کو نمازی بنائیں۔ آج ہم لاپرواہ ہو گئے ہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ختم نبوت والی فکر نہیں ہے ہمارے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کی فکر تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، اس کے لیے محنت فرماتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی وہ محنت کی، آج ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا۔